نستمر سلسلة في السيرة المؤصلة في السيرة المؤصلة. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ غزوات النبی سیریز کے حوالے سے اگلی قسط کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پچھلی قسط میں ہم یہ بات کر چکے کہ غزوہ بنی المصطلق کیسے پیش آیا اور کس طرح اس غزوہ کے واپسی کے سفر میں عبداللہ بن ابی اور اس کے باقی ساتھی منافقین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کی اور پھر جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جھوٹی قسمیں کھا کے یہ یقین دلایا کہ یہ بات ہم نے نہیں کی۔ اسی غزوہ میں واپسی کے سفر پہ ایک اور دردناک واقعہ بھی پیش آیا، اور وہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی۔ اس واقعے کو خود اس واقعے میں متاثر ہونے والی ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، اور یہ واقعہ کیا ہے جسے تاریخ میں واقعہ افک کہا جاتا ہے۔ افک اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں اس واقعے کے بارے میں لفظ استعمال کیا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ کھلم کھلا کوئی بہتان لگانا یا واضح قسم کا جھوٹا الزام کسی پہ لگانا یا ایسی بات پھیلا دینا کہ جو ایک سے دوسرے سے تیسرے تک بات پھیلتی جائے اور اس کی حقیقت کسی کو معلوم نہ ہو۔ تو یہ سب اسی کے معنی ہے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر کے لیے جاتے تو آپ اپنی ازواج مطہرات کے درمیان میں قرآن اندازی کیا کرتے، جس کا نام نکلتا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لے کے جایا کرتے تھے۔ تو اس غزوہ سے قبل بھی اللہ کے نبی نے ایسا ہی کیا، اور میرا نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک سفر کے طور پہ نکل آیا، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کے لیے روانہ ہوگی۔ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایسی اکلوتی ازواج مطہرات میں سے زوجہ مطہرہ ہیں، ام المومنین ہیں، جو کہ کم عمر بھی تھیں اور اس کے ساتھ ساتھ بالکل کنواری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی تھیں، اور دوسری طرف چونکہ وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی بھی تھیں، تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ انسیت باقی ازواج مطہرات کے مقابلے میں زیادہ تھی۔ اور منافقین یہی چاہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انسیت ہے ان کے ساتھ اور جو مقام ہے اس کو نقصان پہنچایا جائے، اور جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نقصان پہنچے۔ تو اس سفر سے واپسی پہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں چونکہ ایک ہودج کجاوا جو اونٹ کے اوپر اس طرح بنایا جاتا ہے ڈبہ نما خیمہ نما کہ جس میں خواتین بیٹھا کرتی تھیں، اور تاکہ ان کا سفر کرنا بھی آسان رہے اور کوئی ان کو جلدی دیکھ بھی نہ سکے اور وہ حرکت وغیرہ بھی کر سکیں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میرا وزن بہت کم تھا اور اس ہودج کو 3 سے 4 لوگ اٹھایا کرتے تھے، اور چونکہ میں بہت کم عمر اور کم وزن تھی تو اس لیے جب وہ اٹھاتے تو ان کو معلوم نہ پڑتا تھا کہ کسی نے اس ہودج میں کوئی موجود ہے کہ نہیں موجود ہے۔ تو کہتی ہیں کہ جب وہاں سے سفر کے بعد ایک جگہ پہ رکے اور وہاں سے روانگی ہونے لگی تو میں قضائے حاجت کے لیے دور تھوڑی نکل گئی، اور جب میں واپس آنے لگی تو میں نے اپنے گلے میں دیکھا تو ہار موجود نہیں تھا، جو کہ ہار میں نے اپنی بہن اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے لیا تھا۔ تو اب مجھے اس پہ پریشانی ہوئی اور میں اس ہار کو ڈھونڈنے لگ گئی۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے کافی وقت گزر گیا، اور جب مجھے ہار ملا اور میں لے کے اس جگہ پہ واپس آئی جہاں پہ لشکر رکا ہوا تھا تو لشکر وہاں سے جا چکا تھا۔ میں بہت پریشان ہوئی اور ایک درخت کے نیچے آ کے بیٹھ گئی۔ اس وقت پردے کا حکم ابھی نیا ہی نازل ہوا تھا، تو کہتی ہیں کہ میں درخت کے نیچے بیٹھے بیٹھے ایسے ہی سو گئی۔ تھوڑا وقت گزرا تو ایک صحابی سیدنا صفوان بن معطل السلمی الذکوانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جگہ پہ پہنچے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مقرر تھے کہ وہ لشکر کے پیچھے پیچھے آئیں تاکہ مسلمان جس جگہ سے گزرے ہیں وہاں پہ ان کی کوئی چیز رہ گئی ہو، کوئی رستہ بھول گیا ہو، کوئی لشکر سے قافلے سے الگ ہو گیا ہو تو اس کو اپنے ساتھ لے آئیں۔ اور ان کی یہ ڈیوٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی طور پہ ان غزوات میں لگائی تھی، کیونکہ وہ رستوں کو بہت اچھے طریقے سے جانا کرتے تھے، اور یہ ابھی نئے مسلمان ہوئے تھے، اسی سال کی ابتدا میں وہ مسلمان ہوئے تھے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ صفوان نے مجھے دیکھا ہوا تھا
یعنی کہ جب پردہ کا حکم نازل ہوا اس سے پہلے مجھے دیکھا ہوا، تو وہاں پہ پہنچے تو انہوں نے مجھے دیکھتے ہی انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، اور میں نے فوری طور پہ اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا، اور کوئی بھی بات ہمارے درمیان میں نہیں ہوئی۔ صفوان نے اپنے اونٹ کو نیچے بٹھایا اور میں خاموشی سے اونٹ کے اوپر بیٹھ گئی۔ صفوان رضی اللہ تعالیٰ نے اونٹ کی نکیل پکڑ لی اور سفر شروع ہو گیا، اور جہاں اگلی منزل پہ صحابہ کرام اور مسلمانوں کا لشکر رکا تھا وہاں پہ جا پہنچے۔ اب یہ صفوان اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہ پہنچیں تو ان کو کچھ لوگوں نے دیکھ لیا جن میں منافقین بھی تھے۔ انہوں نے دیکھا تو ان کے ہاتھ میں ایک نئی بات آ گئی، اور فوری طور پہ وہ کہنے لگے کہ لشکر میں یہ بات پھیلانے لگے کہ نعوذ باللہ، اللہ کے نبی کی زوجہ ام المومنین سیدہ عائشہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صفوان بن معطل کے درمیان میں کوئی بدکاری والا تعلق قائم ہوا ہے، جو کہ ایک انتہائی گری ہوئی بات تھی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ کو یہ بات بالکل معلوم نہیں ہے کہ ان کے بارے میں یہ بات کی جا رہی ہے۔ اسی طرح لشکر اور قافلہ چلتا رہا اور مسلمان مدینہ میں پہنچ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں پہنچے تو آپ کو اس طرح کی باتیں معلوم ہوئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوئے، اور دوسری طرف آپ نے اس پہ کوئی رد عمل فوری طور پہ نہیں دیا، کیونکہ آپ کو یہ امید تھی کہ وہی نازل ہوگی تو یہ بات جو ہے کلیئر ہو جائے گی اور میرے سے الزام ہٹا دیا جائے گا، سیدہ عائشہ سے الزام ہٹا دیا جائے گا۔ دوسری طرف سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں پہنچے اور آپ کا رویہ مجھ سے تھوڑا اور قسم کا تھا تو میں نے اس کو زیادہ محسوس نہیں کیا، لیکن اسی دوران میں بیمار ہو گئی اور میں بستر سے جا لگی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اب میرے پاس آتے، میری عیادت کرتے، اعتماداری کرتے، لیکن وہ انسیت اور محبت نظر نہیں آ رہی تھی جو پہلے نظر آتی تھی۔ میں نے بھی اس پہ کوئی زیادہ نہیں سوچا کیونکہ میں بیمار تھی، اور دوسری طرف یہ افواہ اور یہ جو الزام تھا یہ پھیلنے لگ گیا، یہ بہتان عام ہونے لگا، اور مدینہ میں لوگوں میں چہم گوئیاں ہونے لگی۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ممبر پہ چڑھے اور آپ نے خطبہ دیا، اور خطبہ دینے کے بعد آپ نے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ لوگوں، یہ معاملہ جو ہے میرے ساتھ پیش آیا ہے تو میں تمہاری مدد چاہتا ہوں، یعنی کہ عبداللہ بن ابی اور منافقین کے خلاف۔ اب عبداللہ بن ابی کا تعلق جو ہے وہ سیدنا سعد بن معاذ کے قبیلے سے تھا، اور دوسری طرف سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو سیدنا سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی آپ ہمیں حکم دیجئے، ہم اس کا قلع کما کر دیتے ہیں۔ یہ بات سنی تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ہے وہ جاہلیت کا کوئی بدلہ لینا چاہتا ہے، تو اور وہ مطلب کہ اپنے قبیلے کی محبت میں عبداللہ بن ابی کا جو ہے وہ دفاع کرنے لگ گئے، اور سیدنا سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ کے درمیان تلق کلامی ہونے لگ گئی۔ اب جب یہ بات ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو سخت ناپسند کرتے تھے کہ ان کی وجہ سے دو مسلمانوں کے درمیان میں کوئی جھگڑا ہو یا ان کے درمیان کوئی اختلاف ہو۔ یہ تو پھر بھی دو صحابہ کرام، اور صحابہ کرام میں سے انصار کے دو جلیل القدر قبائل کے سردار تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوری طور پہ خاموش ہو گئے، آپ نے ان کے درمیان بیچ بچاؤ کروایا اور آپ اپنے گھر میں تشریف لے گئے۔ اور دوسری طرف منافقین کی شرارت بڑھتی جا رہی تھی، الزامات میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، حتیٰ کہ کچھ مسلمان بھی کچھ وقت کے لیے اس میں شریک ہو گئے، اور یہ تین لوگ تھے۔ پہلے سیدنا حسان بن ثابت جو مشہور شاعر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انصاری صحابی تھے، اور دوسری طرف سیدنا مصطح بن اثاثہ جو اصحاب بدر میں سے تھے، مہاجرین میں سے تھے، اور دوسری طرف یہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ زاد بھی تھے، اور تیسری سیدہ حمنہ بنت جہش جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھا زاد تھیں، سیدہ زینب بنت جہش اللہ کے نبی کی بیوی کی بہن تھیں، اور اسی طرح عبداللہ بن جہش جو بڑی جلیل القدر صحابی اور غزوہ احد کے دوران شہید ہوئے تھے، ان کی بہن تھی۔ تو یہ عجیب طرح کا معاملہ شروع ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری طرف پریشان ہیں۔ آپ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے قبیلے سے، آپ کے چچا زاد، آپ کے داماد تھے، ان سے مشورہ کیا تو کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے سیدہ عائشہ سے علیحدگی اختیار کر لیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہتر کوئی بر جو ہے وہ دے دے گا، کوئی بہتر رشتہ آپ کے لیے اللہ پیدا کر دے گا۔ سیدنا اسامہ بن زید نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو عائشہ کو ایسا نہیں پایا ہے، تو آپ اس کے بارے میں کوئی برا خیال اپنے دل میں نہ لائیے اور انتظار کیجئے، مجھے امید ہے کہ وہی نازل ہو جائے گی۔ اس کے بعد اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا، تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ سیدہ زینب وہ واحد زوجہ تھیں جو مقام اور مرتبے میں میرے برابر آتی تھی،
یعنی کہ ایک تو کم عمر تھیں، دوسرا خوبصورت تھیں، تیسرا جو ہے وہ ان کا قبیلے کا مقام بلند تھا۔ تو ان سے پوچھا تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ باوجود اس کے کہ ہمارا آپس میں سوتن کا رشتہ تھا، لیکن سیدہ زینب نے میرے بارے میں گواہی دی اور کہا کہ اللہ کے نبی میں ان کو ایسا نہیں پاتی ہوں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو کہ سیدہ عائشہ کی خادمہ تھیں، ان سے مشورہ کیا تو کہنے لگیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو اتنا ہی پایا ہے کہ عائشہ بچی ہے تو اکثر آٹا گوندتے وقت بھول جاتی ہے اور بکری آٹا آ کے کھا جاتی ہے، اس کے علاوہ میں نے اس میں کوئی ایسی یعنی کہ اس کے پاک دامنی کے حوالے سے کوئی کبھی چیز نہیں پائی۔ یہاں پہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک قانون رہا، ایک قاعدہ رہا کہ اللہ کہ نبی جتنے بھی آئے، انبیاء جتنے بھی آئے، ان میں سے ہو سکتا ہے کہ کئی کی بیویاں جو ہیں مشرکہ تھیں، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ وہ پاک دامن نہ ہو، وہ بدکاری میں مبتلا ہو۔ تو اللہ کے نبی جو اللہ کے حبیب اور خلیل تھے، ان کے بارے میں ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ تو بہرحال یہ دن گزرتے گئے، حتیٰ کہ اس پہ 1 ماہ کے قریب وقت گزر گیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے ایک دن اللہ کے نبی سے کہا کہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں اپنے والدین کے گھر تشریف لے جاؤں، تو اللہ کے نبی نے مجھے اجازت دے دی اور میں اپنے والدین کے گھر یعنی سیدنا ابو بکر اور اپنی والدہ ام رومان کے پاس تشریف لے آئی۔ ایک دن کہتی ہیں کہ میں قضائے حاجت کے لیے رات کے وقت نکلی تو میرے ساتھ مصطح بن اثاثہ کی والدہ موجود تھیں۔ تو رستے میں گرنے لگی یا وہ خود گرنے لگیں تو کہنے لگی کہ مصطح تیرا برا ہو۔ تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے ان کو فوراً ٹوکا کہ تم مصطح کے بارے میں یہ بات کرتی ہو، وہ تو اصحاب بدر میں سے جلیل القدر صحابی ہیں۔ تو کہنے لگی کہ تم اتنی بولی ہو، تمہیں کچھ پتہ نہیں؟ میں نے کہا مجھے تو کچھ معلوم نہیں۔ تو کہتی ہیں کہ انہوں نے پہلی بار مجھے ساری بات بتائی تو میں نے یہ بات سنی تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، اور جو بیماری اور بخار مجھے آیا ہوا تھا اس کی شدت بڑھ گئی۔ میں آ کے بستر پہ گر گئی اور اتنا روئی کہ میرا بستر ایسے لگنے لگ گیا کہ جیسے کسی بچے نے یہاں پہ پیشاب کیا ہو، اتنا گیلا ہو گیا، اور میرا بخار پہلے سے زیادہ بڑھ گیا۔ میں نے اپنے والد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ ام رومان کو کہا کہ آپ میرے بارے میں کچھ کیجئے، تو دونوں کہنے لگے کہ اللہ کے رسول خود ہی اس کے بارے میں فیصلہ کریں گے۔ تو کہتی ہیں کہ ایک دن اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آ کے جو ہے میرے بستر پہ آ کے بیٹھ گئے، میرے والدین بھی موجود تھے، تو مجھے آ کے کہنے لگے کہ عائشہ اگر تم سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو بتلا دو۔ تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے اس بات سے بڑی تکلیف پہنچی، تو میں نے کہا کہ ضرور اللہ تعالیٰ میرے بارے میں برات نازل کرے گا، اور میں خاموش ہو گئی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے وہ کچھ دیر کے بعد چلے گئے، اور پھر کچھ دن ہی گزرے۔ اب منافقین کے الزامات بڑھ چکے ہیں، اب سیدنا ابوبکر، سیدہ ام رومان، سیدہ عائشہ، اللہ کے نبی سب اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ تو کہتی ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوبارہ تشریف لائے اور میرے بستر پہ آ کے بیٹھ گئے، اور ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ اللہ کے نبی پہ وحی کی کیفیت جو ہے وہ طاری ہو گئی، اور جب وحی ختم ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ عائشہ خوش ہو جاؤ، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ النور کی آیات تلاوت کیں، تو جو 11 نمبر آیت سے 26 نمبر آیت تک ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ نے سیدہ عائشہ کی برات نازل کی اور ان منافقین کو جنہوں نے الزامات لگائے ان کو تنبیہ کیا گیا، اور صحابہ کرام جو اس الزام میں جو شامل ہو گئے 3 ان کے بارے میں تنبیہ کی گئی، اور اسی طرح جو صحابہ کرام خاموش رہے ان کو بھی تنبیہ کی گئی، اور ساتھ سیدہ عائشہ کی برات نازل کی گئی۔ اور جو ان الذین جاءوا بالافک ان آیات سے جو ہے ان کا آغاز ہوتا ہے۔ تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے جب یہ آیات تلاوت کیں تو میرے والدین اور ابو بکر کہنے لگے کہ اللہ کے نبی کا شکریہ ادا کرو، تو میں نے فوراً کہا، یعنی کہ یہ ان کا اللہ کے نبی کے ساتھ تعلق تھا، کہ میں کیوں ان کا شکریہ ادا کروں، میں تو ابراہیم کے رب کا شکریہ ادا کرتی ہوں، اس نے میری برات نازل فرمائی۔ اور یہ سیدہ عائشہ کا ایک طریقہ ہوتا تھا کہ جب اللہ کے نبی کے ساتھ وہ ناراض ہوتی تھیں تو کہتی تھیں کہ ابراہیم کے رب، اللہ کے نبی کے رب نہیں کہا کرتی تھی۔ تو بہرحال یہ واقعہ نازل ہوا، جس میں پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ سیدنا حسان بن ثابت، مصطح بن اثاثہ اور حمنہ بنت جہش کو جو ہے وہ 80 کوڑے لگائے گئے کہ انہوں نے ایک مسلمان عورت پہ جو ہے وہ بدکاری کا الزام لگایا۔ اور عبداللہ بن ابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ کہا، کیونکہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا کہ جو شخص جو کہ جس کے میں کبر ہے اور جو بڑے الزام کے ساتھ آیا تو اس کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے، تو وہ الزام جو ہے وہ
وہ عذاب جو ہے اس کو آخرت میں اللہ تعالیٰ ضرور دیں گے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو مسلمان خاموش رہے ان کو بھی کہا کہ تم لوگوں نے کیوں نہیں کہا کہ یہ اتنا بڑا الزام جو ہے سچ نہیں ہو سکتا، کہ یہ بتلایا گیا کہ مومن کی عزت اور عصمت کس قدر زیادہ ہوتی ہے۔ ایک تو اس پہ جھوٹا الزام نہیں لگایا جا سکتا، دوسرا اگر کوئی اس پہ جھوٹا الزام لگائے تو حسن ظن یہی ہونا چاہیے کہ اس نے یہ کام نہیں کیا، الا یہ کہ وہ ثابت ہو جائے۔ اور ثابت کس طرح ہو؟ کسی کے کہنے پہ نہیں، بلکہ باقاعدہ عدالت میں وہ الزام ثابت ہو۔ اور یہ دوسری طرف جیسے کہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا کہ ان آیات کے ساتھ یہ اجماع ہے کہ جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ برا بھلا کہے وہ کافر ہے، وہ امت سے جو ہے امت اسلام سے خارج ہو گیا ہے۔ سب سے پہلے یہ واقعہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات لے کے نازل ہوا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو صرف وہی نازل کر دی جاتی جو قرآن مجید کا حصہ نہ ہوتی۔ اور جیسا کہ خود سیدہ عائشہ نے کہا کہ مجھے یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ہے پیغام بھیجیں گے کہ سیدہ عائشہ اس الزام سے بری ہیں، لیکن میری شان میں یہ آیات نازل ہوئیں تو یہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، اور یہ قیامت تک سیدہ عائشہ کے لیے پاک دامنی کا ثبوت بن گیا۔ دوسرے نمبر پہ منافقین کا اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر پردہ جو ہے آشکارا کیا کہ کس قدر غلیظ اور یہ غلط لوگ تھے کہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا بھی خیال نہیں کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ پہ جو ہے وہ ان کی پاک دامنی پہ جو ہے شک کا اظہار کیا۔ اور تیسری طرف اسی طرح ان پہ حد قذف نہیں لگائی گئی کیونکہ وہ اعتقادی منافق تھا، اور اس پہ اس لیے اللہ کے نبی نے حد قذف نہیں لگائی کیونکہ آخرت میں اس کو اس کا جو ہے وہ بدلہ مل جائے گا۔ تیسری طرف اسی طرح جن صحابہ کرام نے یہ وہ کمزوری کا شکار ہوئے الزام لگا دیا تو ان کے لیے یہ تھا کہ اس کے بعد وہ سب پاک دامن تھے، اور ان پہ کسی صحابی نے یہ جو ہے وہ الزام نہیں اٹھایا کہ انہوں نے یہ تو الزام لگایا تھا، بلکہ جب انہوں نے اپنی سزا پوری کر لی، ان پہ حد نافذ ہو گئی، تو وہ اسی طرح مسلمانوں کے معاشرے کا حصہ تھے، اسی طرح جو ہے وہ ان کا مقام اور مرتبہ تھا۔ حسان بن ثابت شاعر رسول تھے، اور جو مصطح بن اثاثہ تھے ان کے بارے میں سیدنا ابوبکر نے قسم کھائی، وہ ان کی مدد کیا کرتے تھے کیونکہ وہ مالی طور پہ کمزور تھے کہ اب میں ان کی مدد نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً جو ہے وہ تنبیہ کی کہ جو لوگ جو ہے وہ ان کے پاس مال و دولت ہے تو وہ ایسے لوگوں سے نہ روکیں کہ جو فقیر اور مسکین ہیں اور مہاجرین ہیں۔ تو یہ اس میں ایک سبق بھی ہے کہ بے شک کوئی آپ کو تکلیف بھی پہنچائے تو اگر آپ اس کی مدد کرتے ہیں تو اس کو جاری و ساری رکھیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر و تحمل کہ 1 ماہ سے زائد عرصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو کٹہرے میں کھڑا نہیں کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا، کوئی آپ نے ایسے شکوہ کا اظہار نہیں کیا، کوئی آپ نے شکایت نہیں کی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش پوری ہوئی اور خود اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس پہ وحی نازل فرما دی، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ ثابت ہو گیا کہ وہ ازواج مطہرات میں سے بھی سب سے بلند ہیں، اور اسی طرح صحابیات میں سے بھی ان کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے۔ اسی طرح اس واقعے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے معاشرے کی تربیت فرمائی، اور یہ قیامت تک اعلان کر دیا کہ کسی مسلمان مومن پہ الزام نہیں لگایا جا سکتا، اور اس کا دنیا میں بھی بدلہ ہے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے، اور اس پہ اسلامی حکومت جو ہے وہ حد نافذ کرے جو کہ 80 کوڑے ہیں، اور پھر اس کے بعد ایسے آدمی کی جو ہے وہی جو گواہی ہے دوبارہ وہ قابل قبول نہیں ہے، اور اس سے کبھی بھی جو ہے وہ گواہی نہیں لی جا سکتی الا یہ کہ وہ توبہ کر لے، اور اس کی توبہ جو ہے وہ معلوم ہو جائے کہ اس کا کریکٹر بدل چکا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ سماجی طور پہ اللہ تعالیٰ نے یہ تربیت فرما دی کہ مومنوں کا معاشرہ اس طرح کا نہیں ہو سکتا کہ اس میں جو بات ان کہی جو بغیر تحقیق کے اس کو پھیلا دیا جائے، اور اس میں سے جو ہے وہ مزہ کشید کیا جائے، اس میں سے چسکے لیے جائیں۔ تو یہ اسلام کا معاشرہ ایسا معاشرہ نہیں ہو سکتا، بلکہ اس میں عزت اور عصمت کی حفاظت کی جائے گی، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اگر کسی کو تم گناہ میں دیکھو تو اس کو چھپا لو تاکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہارے عیوب کو چھپا لے، اور یہ مومن کا خاصہ ہے کہ وہ دوسرے کے عیب کو چھپاتا ہے۔ اور اسی طرح زنا کا الزام 4 گواہوں کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا، اور وہ چاروں گواہ ایک طرح کی گواہی دیں، اگر ان میں سے ایک بھی جو ہے اس کا الزام دوسرے سے الگ ہو تو یہ گواہی قابل قبول نہیں ہوگی اور حد نافذ نہیں ہو سکتی ہے۔ اور اسی طرح اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے پھر حد بھی بتلا دی کہ اگر وہ شادی شدہ ہوگا تو اس کو احادیث کے مطابق رجم کیا جائے گا، اور غیر شادی شدہ ہوگا تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے اور اس کو جلا وطن کر دیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ
اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا کہ صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ کس قدر بلند ہے، صحابہ کی جماعت کس قدر عظیم ہے، کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تمہارے یہ شان نہیں ہے کہ تم اس طرح کی بات پہ خاموش بھی رہو، کہ برائی کا رد کرنا اور غلط بات کو پھیلانا یہ دونوں برعکس چیزیں ہیں، اور مومن کا کردار یہ ہے کہ وہ برائی پہ رد کرتا ہے لیکن اچھے طریقے سے، اور کسی کے بارے میں کیا گیا عیب اگرچہ وہ معلوم بھی ہو اس کو پھیلاتا نہیں ہے، اس پہ خاموشی اختیار کرتا ہے اور اس کا دفاع کرتا ہے، اور جب تک ہو سکے وہ دوسرے مومن کا اس کی غیر موجودگی میں، اس کی موجودگی میں اس کا دفاع کرتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حد کی اہمیت، کہ اگر حد نافذ کر دی جائے تو ایسی چیزیں ختم ہو جائیں، کہ جیسا کہ یہ واقعہ جب ہوا اور صحابہ کرام پہ باوجود ان کے مقام و مرتبہ کے ان پہ حد لگائی گئی، تو اس کے بعد دوبارہ یہ ایسا کوئی واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کم از کم پیش نہیں آیا کہ کسی نے دوسرے پہ الزام لگایا ہو اور پھر اس پہ جو ہے وہ حد لگائی گئی ہو، اور صحابہ کرام جو ہے ان کی تربیت کی گئی کہ ایسی باتوں کو چھپا لو، اور اسی طرح کے زنا جو ہے وہ بڑا سنگین جرم ہے، تو اس پہ جب تک 4 گواہ نہیں لے کے آؤ گے تو بے شک تم سچے بھی ہو تو تم پہ جو ہے وہ حد لگا دی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دوسرے مسلمانوں کی عزتوں کی حفاظت کرنے کی توفیق دے، ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ازواج مطہرات کا مقام و مرتبہ پہچاننے کی توفیق دے، اور اہل بیت کو صحیح معنوں میں اہل بیت ماننے اور ازواج مطہرات کو اہل بیت کا حصہ ماننے اور ان کی عزت کی توفیق دے۔ اگلی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے جس میں ہم غزوہ خندق پہ بات کریں گے، اس وقت تک اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔